رات ہو گئی۔ اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا۔ دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مصیبت خود مول لی ہے۔ دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بھی بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا مگر رات کا وقت تھا۔ وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلی میری نگاہ چھت پر پڑی۔ یہاں ایک غیر معمولی بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں، وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھیں اور مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں سہمی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیستر مادے کا باریک تار چھوڑتی ہوئی اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا تھا، بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورخ۔ میں نے میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر سخت حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی۔ پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالے نہ سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کی ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی، تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے یہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر تو ہے کون؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورخ، میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود ہی تو آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے۔ تو نے ہڈی لا کر دی تھی مجھے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لی جا سکتا۔ پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے۔ سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ میں اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے 9 سیڑھیاں چڑھی تھیں، 10 باقی رہ گئی تھیں۔ بس تیری آنکھوں کو دھوکہ دیا میاں جی نے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، یہ ہمت تو کرنی ہے تجھے۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں میں تجھے سمجھاؤں گا۔ اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا۔ خون کے آنسو روئے گا تو، اور تیرے آنسو پونچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو اسی جگہ آ جانا میرے پاس، اور نہ سمجھ میں آئے تو۔ مکڑی میرے سینے سے اتر گئی اور اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا، اس چھت سے چپک گئی تھی اور پھر اس کا جسم چھوٹا ہونے لگا اور پھر وہ ایک ننھا سا دبا بن کے رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دبا کھسکنے لگا، پھر ایک دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا۔ اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھیں اور گندے علوم کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس گندے جادو کے زیر اثر تھا اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی، تالو زبان سے چپک گئی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے، پہلے جو کیفیت تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی، اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا، لیکن یوں کا توں رکھا ہوا تھا۔
گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار ہو رہے تھے، کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کی بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالیں اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب، ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کی بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے نکلا، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے، بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو، تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجئے، میں نے کہا، اور ان کے زرد چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے۔ باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا۔ ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا تھا اور اس پر تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھی اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ والد صاحب مجھے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو نا؟ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو۔ مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی ہی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجئے بھائی صاحب، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر۔ کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے ابھی یہ باتیں رہنے دیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے؟ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس یہ ایک بہن تھی جو میری والدہ تھیں۔ مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے، بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی۔ بہرطور مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے۔ ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ بہن اور بھائی بھی گھر میں ہی تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھی اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا، کہیں وہ منحوس جادوگر ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا ہوں۔ دن پرسکون گزر گیا پر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ بہتر گزارا تھا، اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ بس قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتیں، میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتیں۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دیں اور میں جاگ گیا۔ آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھیں۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے کامن باتھ کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے کھڑی ہوئی تھیں اور ماموں ریاض بھی سہمے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا؟ خدا کے لیے یہ تو سفلی کا عمل معلوم ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے لیے کرا رہا ہے، مگر کون؟ بھلا ہمارا دشمن کون ہو گیا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہے ہمارا۔ الہی خیر،
یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض، ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموشی سے باہر پھینک دیں، پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نہ جانے کیا کیا قیاس آرائیاں کریں گی۔ ماموں ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں زبان خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھیں۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھا دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا؟ وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ یوں وقت گزر رہا تھا، میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے، ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دھما چوکڑی مچی رہی، بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آوازیں دروں دیوار سے محسوس ہوتی تھیں۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی۔ صبح کو ایک اور دہشت ناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دلدوز چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے، اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا۔ والدہ غسل خانے میں داخل ہو گئیں۔ شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گری پڑی تھی۔ وہ سر سے خون تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا۔ وہ بالکل زخمی نہیں تھی، بلکہ خون کی فواریں شاور سے نکلی تھیں۔ دوسرے نلوں کو چیک کیا گیا تو سب کی ٹونٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخص سے ہمارے گھر میں تازہ سرخ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں شفاف پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بعد میں نلوں کی ٹوٹیاں بھی صاف پانی اگلنے لگیں، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئیں۔ شمسا کو مشکل سے ہوش آیا تھا۔ اس نے یہی بتایا کہ یوں ہی اس نے شاور کھولا، اس سے خون کی دھاریں ابل پڑیں۔ غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ مجھے خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے خود خرید کر لایا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر چھوڑ دو، یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، مگر کہاں جائیں؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے۔ کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والدہ صاحبہ روتے ہوئی بولی۔ والد صاحب اور ماموں میاں کے درمیان بڑی یگانت تھی۔ سالے بہنوئی ایک جان دو قالب تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے آپس کے مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔